ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ اب ختم ہونے والا بھی ہے۔ تاخراتیں چل رہی ہیں، یہ تیسری تاخرات ہے۔ پہلی چیز، رمضان کا مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، اور اس میں بھی آخری حصہ اور بھی فضیلت والا حصہ ہے۔ اور پھر تاخراتیں، یہ تو ان راتوں میں اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بندیوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تیسری تاخرات چل رہی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تاخراتوں میں ہم لوگ جاگ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے تاخراتوں میں جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے مانگیں۔ اگر اپنی زندگی کی کوئی ضرورتیں ہوں، وہ ضرورتیں اللہ سے مانگیں۔ گھر میں بے برکتی، زندگی میں بے برکتی، ہمارے کمائیوں میں، روزی روٹی میں بے برکتی، اور اسی طریقے سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اللہ سے خوب ان راتوں میں دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت
ان تمام پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اگر ہم ان راتوں میں جاگیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں اور اللہ سے دعائیں نہ کریں تو اللہ بھی ہماری زندگی کو نہیں بدلتے۔ اللہ اسی وقت ہماری زندگی کو بدلتے ہیں، اسی وقت اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اور اسی وقت اللہ رب العزت ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اسی وقت اللہ ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرماتے ہیں جب ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں رات میں جو پہلا آسمان ہم کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ بندوں سے کہتے ہیں، بندیوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو اللہ خود جو ہے ہر رات میں اعلان کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے خوب مانگیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، پریشانیوں کو اللہ دور کریں گے، بیماریوں سے اللہ شفا عطا کریں گے۔ تو یہ راتیں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اسی لیے عطا کرتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیاں مجھ سے مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اسی لیے اللہ رب العزت یہ راتیں عطا کرتے ہیں۔ تو ان راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ادب کرنے کی ضرورت ہے، بیکار باتیں نہ کریں، بیکار کی جو ہے ادھر ادھر کی باتیں اگر کریں گے تو راتیں گزر جائیں گی، اور یہ نہیں بلکہ ایسے 20 تاخراتیں ہماری جو ہے گزر جائیں گی بیکار باتوں میں، لیکن ان تاخراتوں سے ہمیں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تاخراتوں میں ہم جاگ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے جاگنے کی کوشش کریں، صحیح طریقے سے رات جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، یہی اصل چیز ہے۔ آپ لوگوں کا شریعت کے اندر بہت ہی جو ہے عزت ہے آپ لوگوں کی، اور بہت ہی احترام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مستورات عورتیں اگر ان کی زندگی میں دینداری آ گئی تو پورا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں دینداری نہیں آتی تو پھر جو ہے ہمارے گھر جس میں دینداری نہیں آ سکتی، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دینداری نہیں آ سکتی۔ مردوں کا دین گھر کے دروازے تک رہتا ہے، عورت کا دین نسلوں میں چلتا ہے، یعنی کہ گھر میں بھی، بچوں کی زندگی میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، سب جگہ عورت کی دینداری چلتی ہے۔ اور شریعت کے اندر عورت کا بہت ہی احترام، بہت ہی عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کی کچھ بھی عزت نہیں تھی، بہت ہی ذلت کی نگاہ سے عورتوں کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت کا مقام بہت ہی اونچا کر دیا. عورت کی عزت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چاند لگا دیے. تو عورت کا بہت ہی احترام ہے، بہت ہی عزت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ قرآن شریف کی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا، ایک خوف پیدا ہو گیا. اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ خدیجہ، مجھے جو ہے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب جو ہے دنیا سے چلا جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو اس وقت ایک عورت ذات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہی ہیں کہ اے نبی، آپ اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہرگز ہرگز آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے کچھ جو ہے باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہمت ملی. تو عورت کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور جس طریقے سے عورت کا مقام بہت ہی اونچا ہے، عورت کی ذمہ داری بھی بہت ہی اونچی ہے. مرد کا کام گھر کے باہر کا ہے، کمانا اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، انہیں اگر کوئی بیماری آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی تو ان کو علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، یہ تمام کام مرد کا ہے. لیکن عورت کے ذمے اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا کام لگا دیا ہے. وہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے گی، رہ کر اپنے گھر کی حفاظت کرے گی اور اپنے بچوں کی زندگی کی حفاظت کرے گی. اپنے بچوں کو اللہ کے طرف متوجہ کرے گی، بچوں کی زندگی میں دینداری لائے گی. یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے ذمے لگا دیا ہے. اگر ہماری زندگی میں دینداری رہی تو ہم جو ہے اپنے بچوں کی زندگی میں دینداری لا سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں ہی دینداری نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، روزہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ایمان کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں مستورات اپنی دینداری کی اور اپنے بچوں کی دینداری کی بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ہماری دنیا کے اندر اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان تمام کی ماؤں کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں گے، ماؤں کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں. اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے ان کے پیٹ سے وقت کے اللہ والوں کو پیدا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلتے تو پھر ہماری زندگی میں دینداری نہیں آتی، ہمارے بچے جو ہے جن کی زندگی میں دینداری نہیں آ سکتی، اور یہی بچے بڑے ہو کر
ہماری بات نہیں مانتے اور ہمیں جو ہے گالیاں دیتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، تو یہ تمام جو ہے ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ آج جتنا ہم جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا پڑھے، میرا بچہ اچھی پوزیشن میں ہو، میرا بچہ اچھی نوکری کرے، میرے بچے کی لائف اچھی رہے، میرے بچے کا فیوچر اچھا رہے، جتنا ہم اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اس سے زیادہ اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بڑے اگر گھروں میں نماز پڑھیں گے، بچوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی بڑوں کو دیکھ کر اور آپ لوگوں کو دیکھ کر بچے بھی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھتی اور اذان ہوتی رہتی ہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں کرتی اور ادھر ادھر کے کاموں میں اور ٹی ویوں میں، اسی طریقے سے موبائل میں اگر رہیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ عادتیں آئیں گی اور ہمارے بچے بھی اذان کا کوئی خیال نہیں کریں گے، اذان ہوتے رہیں گی لیکن ہمارے بچے بھی جو ہے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے، سیل دیکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم جو ہے خود اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ اپنی زندگی بدلیں گے تو آپ کے بچوں کی زندگی بدلے گی۔ آپ لوگ اپنی زندگی نہیں بدلتے تو آپ کے بچوں کی زندگی بھی نہیں بدل سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں، آپ لوگ اس کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میری امت کی عورتیں جا رہی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میری امت کی عورتیں جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ عورتوں کے اندر شکر کا مادہ نہیں رہتا، شکر گزاری عورتیں نہیں کرتی، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے اونچی آواز پر بات کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی، تو اس لیے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر اپنے شوہر کی قدر کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ زندگی جو ہے کیسے بھی ہو ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العزت پوری زندگی کا حساب لیں گے، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچے اگر صحیح ہو گئے تو کل کے دن لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ بھئی فلانے کا بچہ بہت اچھا ہے، فلانے کی بچی بہت اچھی ہے۔ اس طریقے سے آپ کے بچے اگر صحیح ہو گئے تو وہ تمام جو ہے آپ کے نیک نامی کا اور آپ کی تعریف کا ذریعہ بنے گا، آپ کی تعریف کا سبب بنے گا۔ اگر آپ کے بچے خراب ہو جاتے ہیں تو کوئی بچوں سے نہیں کہتا کہ بھئی فلانا خراب ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ فلانے کا بچہ خراب ہے، فلانے کی بچی خراب ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کی بڑی بدنامی ہے۔ اس لیے سوچنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
پردے کا بہت ہی اہتمام کریں۔ پردہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے پردہ بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی نماز فرض ہے صرف پردہ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز بھی فرض ہے، جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی تو اللہ اس کی نماز قبول بھی نہیں کرتے۔ سوچیں، غور سے سنیں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے کا جو حکم دیا ہے قرآن پاک میں، بیکار نہیں ہے وہ، اس میں آپ لوگوں کی عزت کی حفاظت ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ آج میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بے پردگی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ہماری مستورات مائیں اور بہنیں اتنی جو ہے بے پردگی کر رہی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے پردے کا اہتمام کریں۔ پردے کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پردے کا مطلب کیا ہے؟ صرف جو ہے کوئی مرد نظر آ گیا تو اپنے جو ہے سر پر کپڑا ڈالنا، پلو ڈالنا، اوڑھنی ڈالنا، اس کا نام پردہ نہیں ہے۔ پردہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر حال میں اپنے گھروں میں رہیں اور پورے طریقے سے پردے کا اہتمام، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک پورا جو ہے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ صرف سر کو چھپا لینا، سر پر پلو ڈالنا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے۔ فیشن کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ یہ ہے کہ عورت اپنا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورا بدن مکمل طریقے سے چھپائے، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باریک کپڑا پہنی ہوئی ہیں، پتلا کپڑا پہنی ہوئی ہیں، جس سے ان کے سر کے بال کپڑے کے اوپر سے نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ڈانٹا اور یہ کہا کہ اسماء، پردے کا اہتمام کرو، باریک کپڑا مت پہنو اور موٹا کپڑا پہننے کا اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت آئیں اور ان کا جو ہے سر کا جو پلو تھا، اوڑھنی تھی، بہت ہی باریک تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اس اوڑھنی کو گھسیٹ کر، چھین کر آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈال کر اس اوڑھنی کو، اس کپڑے کو انہوں نے جلا دیا اور اس کے جگہ میں موٹا کپڑا ان کو دیا اور کہا کہ اس کپڑے سے اپنا پردہ کرو۔ تو اتنا جو ہے پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بے پردگی کرنے سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ مصیبتوں سے نہیں بچاتے، اللہ پریشانیوں سے نہیں بچاتے، اللہ بیماریوں میں شفا نہیں دیتے۔ یہ تمام پریشانیاں ہیں پردہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ پردہ کرنے کا اہتمام کریں گے، پردہ کریں گے تو اللہ ہماری نمازوں کو قبول کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ مصیبتوں سے بچائیں گے، اللہ بیماریوں میں شفا دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے پردے کا اہتمام کریں۔ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا بالکل منع ہے، اور
گھر سے باہر مجبوری کے درجے میں عورت نکل سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مکمل طریقے سے پردہ کر کے باہر نکلیں۔ اگر ضرورت ہو، ضرورت نہیں ہے تو گھر میں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں ٹہری رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ جب اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں کتنا جو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کریں اور اپنی دینداری کی فکر کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچوں کو بچپن سے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیں، نماز پڑھائیں، روزہ رکھنے کی کوشش کرائیں۔ بڑے ہو کر جب بچے نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر ہم نماز نہیں سکھاتے، روزہ نہیں سکھاتے، بچے بڑے ہو کر دعا تو کیا ہمیں جو ہے گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے اور ہماری بات نہیں سنیں گے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے بچے ہمارے حق میں دعا کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر ہمارے بچے ہمیں مارنا بہتر ہے۔ جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہمارے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی ہے، تو اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ نمازوں کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ عورت باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں رہے اور وقت پر نماز کی پابندی کرے، یا عورت کا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اس لیے نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اب جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان میں جو ہے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، تو پھر ہم جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوتے۔ ہم کو پوری زندگی مسلمان بن کے گزارنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے رمضان کا مسلمان بن جائیں، صرف جمعے کی نماز پڑھیں اور رمضان کے روزے رکھیں، رمضان میں صرف عبادت کریں، تو یہ سچے پکے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ سچے پکے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ ہر حال میں ہم رمضان ہو یا دوسرا مہینہ ہو، جمعہ ہو یا دوسرا دن ہو، ہر حال میں نمازوں کا اہتمام، اللہ سے ڈریں اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں میری امت کی عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کی، اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ اتنا زیادہ جو ہے مقام ہے، اس لیے اپنے شوہروں کی صحیح قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے کام میں ساتھ دیں۔ اگر ان سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ان کو منع کریں۔ عام طور سے انسان گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کے طرف جاتا ہے، کمائی حلال نہیں بلکہ حرام
کماتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کے لیے مال اور اولاد فتنے کی چیز ہے۔ اب آپ کے طرف سے آپ کے شوہر جو ہے جن کی کمائی بہت مختصر ہے، 10,000 12,000 روپے کما رہے ہیں اور اس میں جو ہے پورا مہینہ گزرنا مشکل ہے، پورا مہینہ جو ہے گھر کا خرچہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس کے اوپر مرد کیا کرتا ہے کہ بھئی گھر والی جو ہے مطالبہ کر رہی ہے، میری جو ہے بیوی یہ مانگ رہی ہے، چلو اس کو کسی بھی حال میں دلا کر دینا ہے، یہ سوچ کر مرد جو ہے حرام کی طرف جائے گا، سود کے اوپر پیسہ لینا پڑے گا، بیاج پر پیسہ لے کر گناہ کر کے تمہاری خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کا احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ سوچیں کہ بھئی میرے شوہر کی آمدنی کتنی ہے، اس آمدنی کے اندر ہماری خواہشیں ہوں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر کسی انسان کی، کسی بندے کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ خواہشیں پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت میں جا کر ہر بندہ ہر بندی اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔ دنیا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی کیسے زندگی گزارے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث پاک میں الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسا ایک قیدی جیل میں جس طرح زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان چاہے بندہ ہو یا بندی ہو، دنیا میں اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اور کافر کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس کے لیے کیوں؟ اس وجہ سے کہ کافر کے لیے کوئی حساب نہیں، اس کی موت ہو جائے گی، وہ سیدھے جہنم میں چلے جائے گا۔ لیکن اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے بنائی ہے جنت، تو ہم لوگوں کو جنت کی طرف جانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کام بھی ویسے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی الٹے سیدھے کام کرتے رہیں اور منمانی زندگی گزارتے رہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہم جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، تو داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنے ایسی جو ہے صحابیات ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ بہت ساری جو ہے ایسی صحابیات کے واقعات موجود ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہیں، اللہ کے واسطے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، ایک عورت ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے ان کے جیسے بنیں، ہماری زندگی بھی انہی کی جیسی ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں، عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اتنا جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہی چیزیں ہماری زندگی میں برکت لائیں گے۔ اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو برکتیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں گی اور ہم جو ہے روتے رہیں گے، ہم جو ہے ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، لیکن برکتیں ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے ضروری ہے پردے کا اہتمام، اپنے شوہروں کی قدردانی اور اسی کے ساتھ ساتھ پردے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔
اور گھروں میں رہ کر نمازوں کی پابندی، یہ 3 عمل آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ایک پردے کا اہتمام، دوسرا اپنے شوہروں کی فرما برداری، تیسری چیز نمازوں کا اہتمام، اپنے بچوں کی دینداری کی فکر۔ یہ چیزیں اگر آپ لوگ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں رہیں گی اور آپ کے شوہروں کی زندگی میں برکتیں رہیں گی اور آپ کے بچوں کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آپ کے طرف سے اپنے شوہروں کی بھی دینداری کی فکر کریں، اور اس کے لیے آپ خود جو ہے اپنے شوہروں کو ابھاریں، اپنے شوہروں کو نماز کی طرف بلائیں، ان کو جو ہے مسجد میں جانے کی دعوت دیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے گھر جنت بنیں گے، ہمارے گھروں میں جنت کا نمونہ آئے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی زندگی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے بچوں کے بارے میں صحیح فکر کریں، اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے ہی نمازی بنائیں، روزہ دار بنائیں، اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید کریں، اللہ سے ڈراتے رہیں۔ یہی چیزیں بچوں کو کام آئیں گی۔ اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں، انجینئر بنایا یا نہیں، کلکٹر بنایا یا نہیں، IPS بنایا یا نہیں، پروفیسر بنایا یا نہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھتے، بلکہ اللہ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو میرے بارے میں کیا سکھایا، مجھ سے ڈرایا یا نہیں، نماز کی پابندی کرائی ہے یا نہیں۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بچوں کو بلائیں گے، بچوں کو بلا کر پوچھیں گے، ان کی زندگی کا حساب لیں گے۔ اللہ ان کے نمازوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے روزوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے صدقے خیرات کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ بچے کہیں گے کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں، اور ماں باپ بڑے نمازی رہیں گے، بڑے دیندار رہیں گے، اور اللہ رب العزت ماں باپ کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے، کہیں گے کہ بھئی تم لوگ جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن بچے کہیں گے کہ اللہ ہمارے والدین نے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا، ہماری غلطی نہیں، ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے، یا تو ہمیں جو ہے ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے یا ان کو ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ پھر آپ لوگوں کی عبادتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں تک ماں کو حکم دیا گیا ہے کہ ماں کے عورت کے گود میں چھوٹا بچہ ہو، دودھ پینے والا بچہ، تو دودھ پلاتے وقت عورت کے لیے ضروری ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے تازہ وضو کریں، اور جب تک دودھ پلائیں اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ یہ عورت کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی تو بچہ بھی جو ہے اللہ کا نام لینے والا بنے گا۔ اگر آپ جو ہے ایک طرف دودھ پلا رہی ہیں، ایک طرف جو ہے ٹی وی میں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف جو ہے موبائل میں لگی ہوئی ہیں، تو بچہ بھی جو ہے بڑے ہو کر آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات سنیں، ہماری عزت کریں، ہماری خدمت کریں، تو ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، ان کے زندگی میں دینداری لانے کی کوشش کریں، بچپن سے ہی ان کو نمازی بنائیں، روزہ دار بنائیں، اور کبھی کبھی جو ہے کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرائیں، تاکہ بچے جو ہے بچپن سے سیکھیں کہ میری امی جو ہے اس طرح کرتی تھی تو مجھے بھی جو ہے اس طرح کرنا ہے۔ بچے جو ہے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کی فکر کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ختم کے قریب ہے بالکل۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کے بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں خوب اللہ سے دعا کریں،
اور ان کی آنکھ سے فکر شروع کریں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ہم دیندار بنائیں گے، اس کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں، تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے، آپ کی قدر کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، اور آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور بچوں کی زندگیوں میں بھی برکتیں آئیں گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے 2 تاخراتیں ہیں، تیسری تاخرات جو ہے، ایک تاخرات تو چل رہی ہے، اس کے بعد 2 تاخراتیں آئیں گی، ایک منگل ہے اور ایک جمعرات ہے۔ تو ان 2 تاخراتوں میں بھی خوب اللہ سے دعائیں کریں، خوب اللہ سے مانگیں، خوب اللہ سے جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں خوب اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے دعائیں قبول کریں گے۔ جب دعائیں قبول ہوں گی تو پھر جو ہے ہر مصیبت سے اور ہر پریشانی سے بچنے کا اللہ رب العزت جو ہے راستہ آسان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اور خصوصاً آپ کو اپنی زندگی کی صحیح فکر کرنے کی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی اور اپنے شوہروں کی صحیح قدر کرنے کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تاخرات اللہ چل رہی ہے، اے اللہ اس رات میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بہت ساری اے اللہ مستورات اے اللہ جڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما، تمام کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تمام کی زندگیوں میں، تمام کے اللہ گھروں میں اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام کی بیماریوں کو اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برکتیں اور برکت و رحمتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ برکت و رحمتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی مستورات اللہ جڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کو اے اللہ اپنے بچوں کی اللہ صحیح اے اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے شوہروں کی اے اللہ صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی، روزوں کی اے اللہ اسی طریقے سے اللہ تیرے احکامات کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے پردگی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام کو اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بھول کر رہ گیا ہے اللہ وہ بھی اپنے فضل سے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین والحمدللہ رب العالمین۔